السلام علیکم دوستو، کل بھی میں نے بات کی تھی والقدر خیری و شرری پہ. تو خدا کا یہ نظام ہے. کل کی آپ سچویشن دیکھیں عمران خان مرشد کی کہ جب آپ حق پہ اسٹینڈ لیتے ہو نا تو حق کو خدا کس طرح اجاگر کرتا ہے، کس طرح کھڑا کرتا ہے. وہ عام بندے یا بندوں کے دماغوں میں وہ بات نہیں آتی. وہ کیوں نہیں آتی کہ ہم بہت ہی چھوٹا سوچتے ہیں. اور وہ اقبال کی بات ہے نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو ہم بیسیکلی توکل ہماری بہت کمزور ہوتی ہے. ہم بہت کمزور کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں مگر ہماری کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہے. تو آپ جب ڈٹتے ہیں کسی سٹینڈ پہ، کسی بات پہ، اور پھر جب یقین آپ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی اس طاقت پہ جو غیب کی طاقت ہے، اور وہ آپ کو وہ طاقت کہاں سے کیسے کرے گی یہ آپ کا کام نہیں ہوتا. اب وہ جیسے علیم خان اور جہانگیر ترین کا معاملہ ہوا، وہ ملنے گئے، کیا کچھ ہوا، اور اینڈ کیا ہوا کہ وہ کاف لیگ نے کہہ دیا کہ ہم ان کو نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے علیم خان کو. اب کل ہمارا جو گروپ ہے جہانگیر ترین والا، اس نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ ایک آدمی ہے اور نیا اس گروپ میں تو ہم بھی نہیں مانتے. تو خدا کی ذات کس طرح کام کرتی ہے، اس چیز سے آپ تھوڑا سا جائزہ لیں نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور دیکھنے میں، سننے میں، اور آپ کو خدا کی ذات پہ یقین اور بڑھے گا. کیونکہ جب آپ تقویت حاصل کرتے ہیں، کوئی کھانا کھائیں، جسم آپ کا پہلے لاغر سا ہوتا ہے، کھانا جتنا جیسے آپ کے اندر جاتا رہتا ہے تو آپ اتنے توانا ہوتے جاتے ہیں. تو اسی طرح جب اللہ رب العزت کا نور آپ لوگوں کے اندر آتا جائے گا، جب سٹینڈ آپ لیتے ہیں تو آپ کے بگڑے کام کیسے سنوریں گے. یہ انبلیویبل سی چیزیں ہوتی ہیں، اور کئی لوگوں کو یا کئی جگہوں پہ آپ وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ میں اس کام سے کیسے نکلا یا کیا ہوا. تو مرشد کو دیکھیے، کل جب ڈیزل کا یا ان مافیاز کا وہ پلان فیل ہوا، پہلے والا، ان کو سمجھ لگ گئی. اور یہ کل بھی میں نے بات کی کہ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں. ہوشیار مینز کہ دنیا کے لیے ہوشیار ہوتے ہیں. تو ان کو سمجھ لگ گئی کہ عدم اعتماد ہماری ناکام ہونے جا رہی ہے. عدم اعتماد ناکام ہونے جا رہی ہے تو ان کا ہم لوگ جو سیدھے سادھے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا پلان نہیں کرتے، کر دیا تو کر دیا، نہ تو نہ. تو وہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے ہوشیار ہیں، بڑے زیرک سے ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں، کیونکہ ان کے لیے سارا کچھ دنیا ہی ہے بس، کہ ہمیں کہاں سے فائدہ ملے گا اور کہاں سے ہمیں نقصان ہوگا. تو انہوں نے ABCD پلان بنائے ہوتے ہیں. ان کا پلان جو A فیل ہوا، ان کو زیرک تھے، سمجھ گئے کہ ہم عدم اعتماد نہیں پیش کر سکتے. اور کل نون لیگ کے بھی 6 اراکین عمران خان مرشد سے ملے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم عدم اعتماد پیش تو ہم نے کر دی درخواست، مگر ہم پورے بندے نہیں کر پائیں گے، اور ہمیں بہت ہی زبردست قسم کی خان صاحب سے پھینٹی لگنے جا رہی. تو انہوں نے اس کی اگلی چال چلی کہ بھئی پلان B کو یہ سامنے لائے کہ جی کل پارلیمنٹ میں جی وہ پتہ نہیں انصار الاسلام، پتہ نہیں کون سا اسلام ہے ان کا، یہ داڑھی رکھ لینے کو شاید یہ اسلام سمجھتے ہیں. حالانکہ سرکار دو عالم کا فرمان تو یہ ہے کہ جو سچا نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پتہ نہیں یہ ڈیزل کون سا، اس نے جتنا دین کو تکلیف پہنچائی ہے یا نقصان پہنچایا ہے، میں کہتا ہوں شاید تاریخ میں کسی نے پہنچایا ہو تو یہ بھی اس زمرے میں آئے گا. تو مرشد ڈٹا ہوا ہے، اور مرشد نے ان کا پلان B بھی ناکام کر دیا. کل جس پرپس کے لیے گئے تھے وہاں پہ بھی میڈیا نے ان کو اوورآل ٹوٹلی ان کو ننگا کر دیا. کس پرپس کے لیے گئے تھے اتنے لوگ، اور یہ کون سی ورزیاں ہیں؟ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے، یا پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کا کوئی، اور یہ بھی دوستو آپ ذہن میں رکھو کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی ہر قسم کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیوں کہ ان کے جو ماں باپ ہیں، ان کے جو پیچھے سے بیک ڈور چینل والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کو کسی صورت آگے نہیں یا اوپر آنا نہیں دیکھ سکتے.
وہ جیسے جیسے پاکستان کی ترقی یا خوشحالی کی بات دیکھتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو ڈیزل ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی، یہ پجے ہو گئے، پائے پھجے ہو گئے، تو ان لوگوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ آلریڈی یہ ان کے نوکر ہیں، یہ آلریڈی ان کے منشی جیسے آپ کا ہوتا ہے، وہ آپ کی سارے کام کرتا ہے اور آپ اس کو ایک سیلری دیتی اور ختم. تو یہ بیسک، اور ان کا کام یہ ہے یا تھا کہ پاکستان کو کسی صورت کنگال کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے آگے بھیک نہ مانگ سکتے، کیونکہ اس کی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، اور لا الہ جب کھڑا ہو جائے تو پھر کس کی جرت ہے کوئی اس کے آگے بول سکے. مگر اس لا الہ میں جرت ہونا بہت ضروری ہے، اس میں ایمان ہونا بہت ضروری ہے، اس میں تڑ ہوتی ہے. ایمان والا بندہ ایک خوبصورت بندہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے آپ کو مزہ آتا ہے، اس کی بات چیت سے آپ کو مزہ آتا ہے. جیسے مرشد اب بات کرتا ہے تو اب لوگوں کے قلب ان کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے قلب کہہ رہا ہے کہ یہ میرے والی بات ہے، تو آلریڈی ان کی طرف ہر بندہ محبت کرتا ہے، اپنا محبتیں نچھاور کرتا ہے. اور مرشد اس کائنات پہ اللہ کا بہت بڑا ہمیں انعام ہے، اور خاص کر ہمیں پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ کئی عرصے بعد ایسے مائیں بچے جنا کرتی ہیں جیسا کہ عمران خان ہے. مائیں شوکت خانم کو سلوٹ اس لیے بھی، وہ اتنی اچھی، اتنی پاکیزہ، اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت خاتون تھیں کہ انہوں نے عمران خان جیسے بچے کو جنم دیا. تو یہ عام گھروں میں ایسے بچے نہیں جنے جاتے. تو اس لیے میں اکثر جگہوں پہ بات کرتا ہوں کہ مائیں فاطمہ ہوں گی تو بیٹے حسین ہوں گے. تو مائیں جتنی طہارت گزار ہوں گی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اتنے بچے آپ کے اچھے ہوں گے. جب ماں آپ کی مطلب معذرت کے ساتھ کسی گندے کاموں والی ہے یا ایک عام، تو اس کے گھر میں کیونکہ وہ تربیت اپنی ماں پھر اپنے بیٹے میں وہ ڈالتی ہے. تو اس طرح اکثر عمران خان بات کرتے ہیں مرشد کے، بھائی میری ماں نے یہ کہا، میری ماں ہمیں یوں ہسپتال لے کے جاتی تھی، میری ماں یوں کرتی تھی. تو وہ انسانیت جو میرے اندر ہوگا میں اپنے بچوں کے اندر کنورٹ کروں گا. اور آج کئی دفعہ میں اپنے یاروں دوستوں میں بات کرتا ہوں کہ یہ بچے جو کچھ آج کر رہے ہیں نا، مطلب 18 کے 20 ٹین ایج کے، تو یہ بیسیکلی ان کے ماں باپ کر رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ ذرا بڑے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، وہ چھپ لک کے کام کرتے ہیں، تو بچے یہ ظاہر کرتے ہیں بدتمیزی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ماں باپ کی فوٹو کاپیز ہیں یہ بچے جتنے بھی پھر رہے ہیں. یہ جن کو غلطی یا بدتمیزی یا ایسا کام کرتے دیکھو تو اس کے ماں باپ کی جھلک آ جاتی ہے کہ یہ کس ماں باپ کے بچے ہیں. تو بہرحال مرشد ڈٹا ہوا ہے، اور مرشد کا ڈٹا رہنا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اور ہم ڈی چوک کی طرف بھی بڑھیں گے جس دن اس کا اعلان ہوگا عدم اعتماد کا. اور میرا امید تو میری یہ ہے کہ یہ اس نوبت پہ چلے گئے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے عدم اعتماد کی درخواست واپس لے لیں. اور کل بھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، مگر وہ گورنمنٹ کو آگے شرائط رکھتے ہیں نا یہ لوگ کہ یہ میری مانو تو یہ میں مان لوں گا، ہم منوا لیں گے. تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جیسے آپ نے کرنا ہے کرو، ہم آپ کی کوئی بات نہیں ماننے جا رہے. تو مرشد کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور مرشد ایسے نام نہیں ملتا کسی کو مرشد کا نام اس کو ملتا ہے جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے. مرشد کا مطلب ہے راہ دکھانے والا، رستہ دکھانے والا. جیسے استاد بھی مرشد ہے کہ بیسیکلی وہ آپ کو رستہ دکھاتا ہے. اچھا رستہ، ایک اچھا رستہ ہے، ایک برا رستہ ہے. برے رستے والے کو تو ابلیس کے ساتھ آپ لگا دیتے، مگر جو اچھے راستے والا بندہ آپ کو ملتا ہے. اور پھر اس کی بات اقبال نے فرمایا کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو جب دل سے بات ہوتی ہے تو آپ کو، آپ کی روح کو، آپ کے دل کو وہ اٹیک کرے گی. جب وہ اٹیک کرتی ہے تو آپ آلریڈی اس بندے کو لائک کرتے ہو، پسند کرتے ہو، خوش ہوتے ہو کہ یار ہاں. کیونکہ قلبوں کو، جب آپ کا سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ انسان کے دل میں ایک لوتھڑا ہے جس کا نام قلب ہے، اور وہ جس کا ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی قلب کی بات کر رہا ہوتا ہے، آپ کو ٹھیک کرنے کی. اور وہ مین
جسم میں آئیکن ہے جس کو ہارٹ کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، وہ جب وہ مرشد ٹھیک کرتا ہے تو آلریڈی آپ کا ہاتھ بھی اس کے قابو میں آ جاتا ہے، آپ کا دماغ بھی اس کے قابو میں آ جاتا ہے، آپ کی ٹانگیں میں مطلب پورا. تو پھر آپ ایک کائنات میں ایک پازیٹیو سائن والا انسان بنتے ہیں، اچھا کام کرنے والا انسان بنتے ہیں. کسی کو خیر کا کام کہیں گے، رستے میں پتھر ہوگا وہ ہٹا دیں گے. کوئی گاڑی کہیں پھنسی ہوئی ہے تو آپ خود چلے جائیں گے کہ یار کوئی مسئلہ ہے تو میں دھکا لگوا دوں. تو یہ جب کام کریں گے، ہمارے ہاں تھوڑا سا ابھی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کسی اور پخر میں، حالانکہ یہ ہمارے نبی کے فرمان ہیں، جب ہم نے ان کی طرف آنا ہے تو ہماری قوم تب بڑی قوم بنے گی، یا جو قوم اصل سے نوازی گئی ہے اسلام مسلمان کہ وہ بڑا باقیوں سے ہے کیوں، کیونکہ یہ خیر کو پسند کرتا ہے. تو بہرحال پھر بات ہوگی انشاءاللہ اس پہ. تو یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو میں کروں گا تو آپ کو تاکہ ملتی رہے اور اسی بہانے رابطہ اور گپ شپ ہوتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد اور مرشد بھی زندہ باد. السلام علیکم.